آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی اپیل پر تلنگانہ بھر کے اضلاع کے علاوہ خود دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں بڑے پیمانے پر وقف ترمیمی قانون کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کے علاوہ عزیزیہ مسجد مہدی پٹنم، جامع مسجد دارالشفا اور دیگر کئی مساجد کے باہر مسلمانوں نے پرامن احتجاج میں حصہ لیا اور وقف ایکٹ کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ان احتجاجی مظاہروں میں مقامی مسلمانوں، نوجوانوں اور معززین محلہ اور مسجد کے مصلیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جو اپنے ہاتھوں میں بینر اٹھائے ہوئے تھے جس میں سیو وقف، سیو کانسٹیٹیوشن اور وقف سے چھیڑ چھاڑ مت کی جائے جیسے نعرے درج تھے۔ احتجاج کے دوران مقررین نے وقف ترمیمی بل کو مسلمانوں کے مذہبی و ملی اداروں پر حملہ قرار دیا اور کہا گیا کہ یہ قانون نہ صرف وقف جائیدادوں کے تحفظ کو متاثر کرے گا بلکہ وقف بورڈ کے خود مختارانہ کردار کو بھی محدود کر دے گا، جو کہ آئینی اور شرعی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ حکومت نے پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی قانون منظور کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو بری طرح مجروح کیا ہے اور اس کا سیدھا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کی وقف جائیدادوں کو ہڑپ لیا جائے۔ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت فوری طور پر اس قانون کو واپس لے اور وقف جائیدادوں کو سابقہ حیثیت میں بحال رکھا جائے۔ احتجاجیوں نے یہ بھی کہا کہ وقف جائیدادیں قوم کی امانت ہے اور ان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ درسگاہ جہاد و شہادت وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ و آندھرا پردیش کی جانب سے آج شہر کے اندر مختلف مساجد کے پاس وقف ایکٹ کے خلاف شعور بیداری رکھا گیا ہے۔ اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس سیاہ قانون کے بارے میں واقف کروایا جائے۔ یہ وہ قانون ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جائیداد کو کھینچنا چاہتی ہے حکومت، اور وہ یہ حکومت ہے جو آئے دن مسلمانوں کے خلاف نت نئے قانون کے تحت ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اور انہی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قبرستان بھیج دیں گے یا مسلمان کو اس ملک سے باہر کریں گے، اور ایسا ایک مذاق کیا جاتا کہ ان کی زمینوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ کیسے مل کے اعتماد کریں؟ اور یہ وہ قوم ہے جو آئے دن قرآن کی بے حرمتی پہ آمدہ ہو جاتی، مساجد کو ڈھانے کے در پہ ہوتی ہے، اور ان کے وہ لوگ پارلیمنٹ کی بڑی ایوانوں میں بیٹھ کے مسلمانوں کے جو خون کی ہولی کھیلے ہیں ان کو اس تختیدار پہ بٹھایا جاتا ہے۔ تو درسگاہ جہاد و شہادت اس بل کی مخالفت کرتی ہے، اس بل کو ٹھوکر مارتی ہے، اس ایکٹ کو نامنظور کرتی ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ بل واپسی تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ جس طرح سے 2020 کے اندر کسانوں کے خلاف قانون لایا گیا تھا، وہ قانون صرف غذا کی حد تک تھا، اناج کی حد تک تھا، لیکن یہ قانون ہمارے اسلام پہ حملہ ہے، مسلمانوں پر حملہ ہے، شاعر اسلام پہ حملہ ہے، تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ وہ لوگ 1 سال محنت کیے، چکا جام کیا، مختلف اسٹیٹ کے بارڈرز کو بلاک کیا، اور حکومت ان کے آگے گھٹنے ٹیکی اور وہ قانون میں تبدیلی لائی، اور امید ہے اللہ کی ذات پہ انشاءاللہ یہ قانون بل واپس ہوگا، لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے۔ بی جے پی اور اس کی ساتھی جماعتیں وقف امینڈمنٹ بل جو پاس کرے پارلیمنٹ میں، یہ مسلم دشمن بل ہے۔ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی، مساجد کی، مدرسوں کی زمینوں کو ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ بل کے ذریعے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ جب تک گورنمنٹ یہ بل واپس نہیں لی، مسلمان میدان میں آئیں گے، انشاءاللہ احتجاج کریں گے۔ کوئی بھی گورنمنٹ جب آئی تو انہیں اپنے شہریوں کے لیے اچھا کالج بنانا، ان کی پڑھائی کا انتظام کرنا، اس کی اچھی صحت کا کرنا، دواخانے کھولنا، انڈسٹریز قائم کرنا، ان کو نوکریاں دینا، یہ کام کرتی۔ لیکن بی جے پی آئے جب سے ہندو مسلمان اتنے بار آپ دیکھیے جو ایسا کبھی گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا، کبھی لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا، اور جتنے بھی ان کے تہوار آتے ہر قسم کے ہتھیاروں سے اس کا مظاہرہ کرتے۔ پولیس کو نظر نہیں آتا، پولیس کو سانپ سونکھ جاتا، خاموش تماشے بنی ہو جاتی، اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہریلا تقریریں کرتے رہتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ آواز گلی سے لے کے دلی تک جائے گی۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، آج صحیح میں نکلنے کا، اس کے بعد نہیں نکل سکتے۔ آپ کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے، ضمیر ہے آپ کے دل میں، تو ذرا اوپر آئیے، اپنے گھروں سے واپس باہر آئیے، اپنے گھر والوں کو بولیے، اپنے آگے پیچھے والوں کو اویئر کریے، پروٹیسٹ کریے۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جو آج جو نریندر مودی اور اس کی جو این ڈی اے سرکار اور اس کے الائنس جو پارٹیز ہے، ان لوگوں نے جابرانہ طور پر یہ وقف بل لا کر لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کس طرح سے راتوں رات پاس کیا، اور پھر صدر جمہوریہ نے بلا وقفے کے اس پر سائن کیا۔ آج ہم سب یہاں پر پروٹیسٹ کرنے جمع ہوئے ہیں۔ یہ وقف
हमारे मुसलमानों, हमारे आबा व अजदाद का है। हमारे माँ बाप ने अपनी औलाद को न देकर ये वक्फ किया था। ये कोई हुकूमत या सरकार का वक्फ नहीं है। ये मसाजिद, आशुर खाने, दरगाह, चिल्ले, यतीम खाने और तमाम ट्रस्ट के ट्रस्ट, ये सब हमारे प्योर मुसलमानों के हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आज जो एक नाटक जो बीजेपी एनडीए सरकार कर रहा है कि हम मुसलमानों को और मुस्लिम औरतों को, ख़वातीन को उसका हक दिलाएंगे बोलकर इस तरह की जो साजिश कर रहा है वो अब चलने वाली नहीं है। मुसलमानों को, हमको खुद डेवलप करना आता है। और मैं यहाँ पर ये बताता हुआ चलूँगा कि आप देख रहे हैं जितनी वक्फ लैंड्स है उस पर सरकारी काबिज है, मरकज़ है, कहीं तो कहीं स्टेट है। दिल्ली में आज प्राइम लैंड्स पर पार्लियामेंट हाउस के सामने जो लैंड्स वक्फ हैं उसके ऊपर नज़र रखकर, चूँकि वो बरसों से हासिल नहीं कर सकते। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मस्जिद अजीज़िया के पास हमने एक एहतजाज किया जिसका मकसद ये था कि जो रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर वक्फ के ऊपर बिल पास किया गया उस पर हमने एहतजाज किया। हमको उससे पूरे मुसलमानों को, पूरी उम्मत को उससे कुछ शदीद शिकायतें हैं और मुसलमान नहीं चाहते कि आप मुसलमानों के इस वक्फ के अंदर और शरीयत के अंदर मदाखिलत करें। तो कुछ चीज़ों को लेकर हमने यहाँ पर एहतजाज किया और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इस एहतजाज में शिरकत की। हमारा यकीन है, हमारा ये ईमान है कि वक्फ की जो ज़मीन है वो अल्लाह के लिए वक्फ की गई है और वो ताक़यामत अल्लाह ताला के लिए वक्फ हो चुकी, उस पर अब किसी का हक़ नहीं है। मुसलमान भी हैं तो मुसलमान सिर्फ उसकी हिफाजत करने वाले हैं और उसके कस्टोडियन हैं, ना ये कि वो उसके मालिक हैं। तो हमारी सबसे पहली हुकूमत से ये डिमांड है, हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जो क़ानून आपने पास किया है, मरकज़ी हुकूमत से हम पुरज़ोर मुखालिफत करते हैं और कहते हैं कि जो क़ानून आप पास किए हैं आप उस क़ानून को वापस ले लीजिए, क्योंकि उम्मत मुसलमान, इस देश का मुस्लिम, इस मुल्क का मुस्लिम इस बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं। आपने जो बिल के अंदर अमेंडमेंट्स की हैं वो बिल के अमेंडमेंट्स खुद इस बात की गवाही देते हैं। शहर हैदराबाद की चंद मसाजिद के बाहर इंसानी जंजीर बनाते हुए भी मुनफरिद एहतजाजी मुजाहरे किए गए और वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों ने अपनी आवाज़ें बुलंद की। सियासत टीवी हैदराबाद।